بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بیان کیا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کی بیوی نہایت حسین تھی، جس پر وہ اسرائیلی فریضہ تھا۔ جب اس عورت کا انتقال ہوتا ہے تو اسرائیلی کو بہت دکھ ہوا اور ایک مدت تک وہ اس عورت کی قبر پر بیٹھا روتا رہا۔ اتفاق سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ادھر سے گزر ہوا تو انہوں نے اس شخص کو پریشان حال دیکھ کر اس کا سبب معلوم کیا تو وہ رو کر اپنا واقعہ بیان کرنے لگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دریافت فرمایا، کیا تو چاہتا ہے کہ میں اس کو تیرے لیے زندہ کر دوں؟ اس نے عرض کی، ہاں حضور، یہی میں چاہتا ہوں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس قبر کے مردے کو آواز دی تو قبر سے ایک حبشی غلام جس کے ناک، آنکھوں اور جسم کے دوسرے سوراخوں سے آگ نکل رہی تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی غلام نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ وہ شخص یہ دیکھ کر عرض کرنے لگا، حضور مجھ سے غلطی ہو گئی، میری بیوی کی قبر دوسری ہے۔ یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حبشی کو حکم دیا، تم اپنی قبر میں واپس ہو جاؤ۔ وہ مردہ ہو کر گر گیا اور اس کی قبر کو مٹی سے چھپا دیا گیا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس دوسری قبر کی جانب توجہ فرمائی اور حکم دیا، اے صاحب قبر، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ قبر پھٹی اور اس سے ایک عورت سر سے گرد جاٹتی ہوئی باہر آ گئی۔ یہ دیکھ کر اسرائیلی بولا، یا روح اللہ، یہی میری بیوی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حکم سے وہ اپنی بیوی کے ہمراہ ہو کر واپس جانے لگا، مگر عرصے سے جاگا ہوا تھا، اس لیے اس پر نیند کا غلبہ آ گیا۔ اس نے بیوی سے کہا، تیری قبر پر بیٹھ کر میں روتا رہا اور میری نیند بھی مکمل نہیں ہوئی، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ کچھ دیر آرام کر لو۔ بیوی کہنے لگی، ہاں آپ آرام کر لیجیے۔ وہ شخص بیوی کے زانوں پر سر رکھ کر سو گیا۔ اتنے میں ایک گھوڑے پر سوار ایک شہزادے کا ادھر سے گزر ہوا جو اپنے زمانے کا بہت حسین تھا، جس کو دیکھ کر شہزادی خود فریضہ ہو گئی۔ اس کا دل قابو میں نہ رہا، اس نے شوہر کا سر زانوں سے نیچے رکھا اور محبت عشق کا غلبہ سے مجبور ہو کر شہزادے کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ ادھر جیسے ہی شہزادے کی نظر اس پر پڑی، وہ بھی اس کو دیکھ کر اس پر فریضہ ہو گئی اور عورت کی خواہش پر اس کو اپنے گھوڑے پر بٹھا کر لے گئے۔ اس کے شوہر نے بیدار ہو کر جب اپنی بیوی کو نہ پایا تو نہایت پریشان اور اس کے ملنے کی تدبیر سوچنے لگا۔ سوچتے سوچتے آخر اس کے نشان قدم پر چل کر اپنی بیوی کو تلاش کر لیا، جو شہزادے کے پاس پہنچ چکی تھی۔ اس کو دیکھ کر اسرائیلی شہزادے سے عرض کیا کہ یہ میری بیوی ہے، آپ اس کو چھوڑ دیجیے۔ ابھی شہزادہ کچھ کہنے ہی والا تھا کہ عورت نے کہا، میں تیری بیوی نہیں بلکہ شہزادے کی لونڈی ہوں۔ یہ سن کر شہزادہ اس شخص سے کہنے لگا، کیا مجھ سے میری لونڈی کو لینا چاہتا ہے؟ اس نے کہا، خدا کی قسم یہ میری بیوی ہے، جس کو میرے سردار حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مرنے کے بعد میرے لیے زندہ کیا۔ ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ اتفاق سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی وہاں تشریف لے آئے، جن کو دیکھ کر وہ شخص کہنے لگا، یا روح اللہ، کیا یہ
وہ میری بیوی نہیں جس کو آپ نے زندہ کیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہاں یہ وہی ہے۔ یہ سن کر عورت کہنے لگی یا روح اللہ، یہ شخص جھوٹ ہے، یہ جھوٹ بولتا ہے، میں اس شہزادے کی لونڈی ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا تو وہ عورت نہیں جس کو میں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ کیا؟ عورت نے کہا یا روح اللہ، قسم بخدا میں وہ نہیں۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جو جان خدا کے حکم سے میں نے تجھے دی اس کو واپس کر دے۔ یہ سنتے ہی وہ عورت گر گئی اور مردہ ہو گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے جو شخص ایسے آدمی کو دیکھنا چاہتا ہے جو کافر مڑا تھا اور زندہ ہو کر ایمان لایا تو وہ اس حبشی غلام کو دیکھ لے جو پھر ایمان کی حالت میں مرا ہے، اور جو کوئی ایسے شخص کو دیکھنا چاہتا ہے جو مومن مرا تھا پھر اللہ نے اس کو زندہ کیا اور وہ کافر ہو کر حالت کفر میں مر گیا تو وہ اس عورت کو دیکھ لے۔ اس واقعے کو دیکھ کر اسرائیلی نے قسم کھائی اب کبھی نکاح نہیں کروں گا، اور میدانوں کی طرف نکل گیا جہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہ کر اسے موت آ گئی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے۔ نبی اور رسول کے اقرار اور انکار کا نتیجہ اس حقائق سے ظاہر ہوتا ہے اور سبق ملتا ہے کہ کامیابی اپنے نبی کی اطاعت و محبت سے ہی مل سکتی ہے۔ ہمیں بھی چاہیے ہر حال میں اپنے نبی کی اطاعت کو سامنے رکھیں، چاہے دل مانے یا نہ مانے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کو لازمی اپنایا جائے۔ اللہ تعالیٰ اس واقعے سے سبق حاصل کر کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔